یا بجٹ میں اس کے لیے رقم کی تخصیص سے متعلق تو ہمارے کئی ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے، قانون کی بالادستی کو بحال کرنے والے، قانون پہ عمل درآمد کرنے والے اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اس میں کئی ادارے ہیں۔ مثلا اس میں آپ کا لیویز ہے، ایک فورس ہے، آپ کی پولیس ہے، ایک فورس ہے، آپ کی ایف سی ہے، ایک فورس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ملک کی اور اس صوبے کے عوام کی دیکھ بھال کرنے والے اور دشمنوں پہ نظر رکھنے کے لیے آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، ایم آئی یو ہے، اور اس طرح منشیات کو روکنے کے لیے یا کسٹم ہے، اینٹی نارکوٹک فورس ہے، تو ان کا ہر ایک کا ایک عمل ہوتا ہے۔ یہ امن و امان سے ریلیٹڈ معاملات ہیں۔ اس سلسلے میں یہ تجویز دوں گا کہ ہمارے وہ معزز ادارے جو ہمارے تحفظ کے لیے ہیں، اس دھرتی کے تحفظ کے لیے ہیں، جس میں آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، آئی بی ہے، ایم آئی یو ہے، اس بارے میں میری تجویز یہ ہوگی کہ وہ اپنے وجود کا علم کسی کو نہ دیں۔ اس سے ایک طرف تو ان کا اپنا جو کمانڈ ہے وہ مضبوط رہے گا، اور دوسری طرف جو سماج دشمن عناصر ہیں یا ملک دشمن عناصر ہیں یا اس دھرتی کے مخالفین ہیں، وہ بھی اس لیے لرزہ اندام رہیں گے کہ جی ہماری کہیں کھوج نہ لگ جائے۔ یہ میری تجویز ہے، اور یہ تجویز ملک کے حق میں بھی ہے اور صوبے کے حق میں بھی ہے، اور ہماری انتہائی قابل احترام اداروں کے حق میں بھی ہے۔ جہاں تک کسٹم اور اینٹی نارکوٹک فورس کا تعلق ہے، اس میں یہ دیکھا جائے صوبے سے مرکز کے ساتھ بھی باقاعدہ یہ روابط پیدا کیے جائیں کہ کسٹم کی ذمہ داری بارڈر پہ ہوتی ہے، بارڈر سے سمگلنگ کی اشیاء نہ آئیں، منشیات نہ آئیں، یا اور غیر آئینی اور غیر قانونی چیزیں جو پاکستان کی حکومت نے بند کی ہیں وہ نہ آئیں۔ اب دوسرا جو اہم مسئلہ ہے بجٹ سے ریلیٹڈ، وہ ہے روزمرہ کے استعمال کی اشیاء، یعنی امن و امان تو اس وقت جب امن و امان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب ایک گھر ہے، اس گھر کا دروازہ نہیں ہوگا تو مکین ساری رات بیٹھا رہے گا کہ کہیں ایک چور نہ آ جائے، کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ لیکن اگر اس کا گھر محفوظ ہوگا، دیواریں ہوں گی، دروازہ ہوگا، بند ہوگا، تو رات کو مزے سے سو سکے گا۔ یہ امن و امان کے لیے پیسے اس مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں کہ عوام رات کو آرام سے سوئیں اور دن کو ان کے بچے وہ خود جہاں کہیں پھریں ان کو یہ یقین ہو کہ مجھے کوئی گزند کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اس کو امن و امان کے مربوط رکھنے کے اور اس امن و امان کے برقرار رکھنے کا بنیادی یہی غرض ہے۔ تھینک یو جناب اسپیکر صاحب۔ فری بجٹ اجلاس کا یہ بہت اچھا ہوا اسمبلی کو بلانے کے لیے، کم از کم پتہ چلے کہ
آنے والے بجٹ میں کیا ہونے والا ہے. جناب اسپیکر صاحب، بجٹ بلوچستان تمام ڈسٹرکٹ کے جو اس ڈسٹرکٹ میں اس لوگوں کے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اس میں بحث اسی اسمبلی میں ہو جائے. کم از کم ہر ایم پی اے، ہر نمائندہ اپنا آواز ریکارڈ کرے، اپنے ڈسٹرکٹ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ اسمبلی میں بتا دیں کہ میرے ڈسٹرکٹ میں یہ ہے مسئلے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، 2018 سے لے کر یہ ابھی آج تک میرے خیال سے یہ پہلا فری بجٹ ہے، پہلے تو نہیں ہوا ہے. ہمارے سابق سی ایم صاحب جام کمال صاحب نے ہمارے جتنے حل کیے ہوئے ہیں نظر انداز ہوئے ہیں. 4 بجٹ گزر گئے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، ہمارے ڈسٹرکوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے. ابھی امید یہی ہے، توقعات بھی زیادہ ہیں انشاءاللہ کہ یہ گورنمنٹ آنے والے بجٹ میں چاہے ڈپارٹمنٹ کے تھرو پہ ہم اپنے اسکیمات جمع کریں، چاہے ہم اپنے تجاویز پی این ڈی کو دے دیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں یہ مسئلے ہیں، کالج ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے روڈ ہو، واٹر سپلائی ہو، بجلی کے حوالے پہ ہو جائے. خاص طور پر جناب اسپیکر صاحب، واشوق ڈسٹرکٹ پورا بلوچستان میں پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے. سی ایم صاحب سے ابھی تو سی ایم صاحب بھی یہاں پہ نہیں ہے، پی این ڈی کا جو منسٹر تھا وہ بھی چلا گیا، او ایس ڈی ہو گیا ظہور صاحب کو میں نے کہا خدا را محنت کیا، ابھی آپ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں. تو اس کے بعد میرا خیال سے ظہور صاحب کا دل بھی خراب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے میرے دعا بھی آمین ہو گیا، او ایس ڈی بن گیا. کہ یہ واشوق جناب اسپیکر صاحب ایسا ڈسٹرکٹ ہے، اس کے ساتھ جو کوئی بندہ ظلم کرے میرے خیال سے مظلوموں کا دعا انشاءاللہ عرش پہ جاتا ہے، یہ رد نہیں ہوتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، ہمارے ڈسٹرکٹ میں تحصیل ماشکیل سے لے کر پلنتاک سے لے کر واشوق، پھر یہاں سے بیسیما، پھر آخری لاس جو ہاوارہ بارڈر ہے شنگر، یہاں پہ مختلف کام کسی یونین کونسل میں نہیں ہوا ہے. اور چاہے روڈ ہو، چاہے ہاسپٹل ہو، چاہے واٹر سپلائی ہو، اسمبلی فورموں میں مختلف آوازیں ہم نے اٹھائے ہیں مگر کسی نے نہیں سنا ہے. جناب اسپیکر صاحب، ابھی فری بجٹ میں ہمارے یہ نوٹ بھی کریں ڈپارٹمنٹ کے تھرو پہ کہ ہمارے مسئلے مسائل جو ڈسٹرکوں میں ہے، چاہے وہ بلوچستان کی جس کونے میں ہے، جو ایم پی اے اپنے علاقے کے نمائندہ ہے، عوام نے اسے ووٹ دے کے بھیجا ہے، کم از کم اس کی تجاویز سن لے اور اس آنے والے بجٹ میں اس کے کام ہو جائیں. پہلے یہ تھا جناب اسپیکر صاحب کہ جو بندہ نمائندہ بھی نہیں تھا اس کو اٹھا کے 1 ارب 2 ارب دیتے تھے، یعنی عوام نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، یعنی وہ کام، یعنی عوام نے اسے اپنا نمائندہ بھی نہیں کیا تھا. مگر پچھلے گورنمنٹوں نے اس کو اتنے 1-2 ارب دیا تھا، وہ سوائے کرپشن کا جناب اسپیکر صاحب ایک کام بھی نہیں ہوئے ہیں. یہ آئین اور یہ قانون کے خلاف ہے. آج تک میں نے نہیں سنا ہے کہ جو بندہ ایم پی اے ہے اسے نظر انداز کرے، جو بندہ گرا ہے اور جناب اسپیکر صاحب اس کو اربوں خربوں روپیہ دیا ہوا ہے کہ آپ جا کے باپ پارٹی کے نام پہ یا مختلف ورکروں کے نام پہ اسے فنڈ دیا جائے. آرڈر ان دا ہاؤس. آپ لوگ ایوان میں کھڑے. یہی وجہ ہے ہمارے بات نہیں سنتے ہیں. بات سنیں کہ کیا ایم پی اے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا تجاویز دے رہے ہیں، اس میں عمل کیا جائے تو بہتر ہے. بلوچستان کی ترقی اسی میں ہے، بلوچستان کی خوشحالی بھی اسی میں ہے. جناب اسپیکر صاحب، آپ سے بھی یہی پرزور اپیل ہے، ہمارے گورنمنٹ ہے اس سے بھی یہی پرزور اپیل کرتے ہیں، خدا را جس ڈسٹرکٹ میں جو کوئی اپنا نمائندہ ہے اس کے مطابق آپ کام کریں، اس کی تجویز لے کے آپ کام کریں اور اس طریقے سے وہ ڈسٹرکٹ کو، صوبہ، علاقے کو ترقی ہو جائے گا. جناب اسپیکر صاحب، خاص طور پر میں تمام اپنے کلیز
اور اپنے منسٹر وغیرہ بیٹھے ہیں، کچھ سردار صالح ہے، ہمارے واجہ اسد بلوچ ہے، لالا رشید ہے، اور باقی منسٹر نہیں ہے. خاص طور پر واشق کو دیکھیں، ڈسٹرکٹ واشق کی کیا کیا ضرورت ہے، کس وجہ سے وہ پیچھے ہے، کوئی جانے کو تیار بھی نہیں ہے. ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ آنے والے بجٹ میں ہمارے یہ سی ایم قدوس صاحب ہے یا فائنانس منسٹر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی آنے والے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، خدا را یہ بددعائیں یہ مظلوموں کا پیچھے نہیں کریں، یہ سن لیں، یہ اقتدار آنے جانے والے چیزیں سوائے بادشاہیت اللہ کی ذات کے لیے ہے، باقی کوئی بندہ ایک جگہ میں نہیں رہ سکتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، اور میرا یہی اپیل ہے جناب اسپیکر صاحب، پرزور اپیل ہے، ہمارے سارے کلیز بیٹھے ہیں اور اس پہ توجہ دیا جائے. 2 دن اجلاس چلے گا، 3 دن چلے گا. ہر کوئی نمائندہ اپنا علاقے کے مسئلے مسائل ہیں وہ باقاعدہ بحث کرے، باقاعدہ تجویز ہم سے لے لے، ہم تجویز دے دیں گے. جائز تجویز ہے وہ دیکھیں، چیک کریں، اس کو اپروول دے دیں، بالکل اس کو پی ایس ڈی پی میں ڈالیں. اگر نہیں پچھلے والے گورنمنٹ میں ہمیں نظر انداز کریں گے تو وہی انجام ہوگا جیسا سابقہ. آزان صاحب نے تو 1 گھنٹہ لگا ہے. تو اسی وجہ سے جناب اسپیکر صاحب، بات یہی ہے جو میں نے کیا تھا. خدا را جو ڈسٹرکٹ ہیں بلوچستان میں سب ایک طریقے سے دیکھا جائے. ہر جس ڈسٹرکٹ میں جو پاسماندہ ہے، چاہے جو ڈسٹرکٹ ہے، کم از کم پہلے اس کو ترجیح دیا جائے، چاہے جس حوالے سے ہو. میرے خیال سے آپ کا جناب اسپیکر صاحب، آپ کا بھی ڈسٹرکٹ اسی طرح ہے، وہاں پہ بھی میرے خیال سے کام نہیں ہوا ہے. یہ دیکھیں، آپ بھی سر ہلا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، مختلف ڈسٹرکٹ ہیں، یہ سی ایم کا حق بنتا ہے دیکھیں کون سے ڈسٹرکٹ زیادہ پاسماندہ ہے، اسے 7 ارب 5 ارب 10 ارب دے. مختلف ڈپارٹمنٹ کے طریقے سے، مختلف واٹر سپلائی ہو، چاہے روڈ ہو، چاہے جس سیکٹر میں ہو، چاہے جو علاقے میں جو ضرورت ہے، اسی ڈسٹرکٹ کو اسی مطابق میں فنڈ دیا جائے تو ڈسٹرکٹ آگے ترقی کرے گا. ورنہ تو وہی انجام ہے، رو کے پھر واپس گھروں میں جائیں گے. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے ریکی صاحب. شکریہ. سب سے پہلے تو یہ خوشائند بات ہے کہ پچھلے دور میں ہم لوگ چیختے چلاتے تھے کہ پری بجٹ بحث ہونی چاہیے اور اس کے بعد بلوچستان کے لیے ایک اچھی بجٹ بننی چاہیے. لیکن پچھلے گورنمنٹ نے میرے خیال میں جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور اس کو ہوا میں اڑا دی، یہ موجودہ گورنمنٹ سے زیادہ میں اسپیکر صاحب جان محمد جمالی صاحب کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس نے اپنے آئینی تقاضے پورے کیے اور آج کی اس آنے والے بلوچستان کے بجٹ پہ پری بجٹ سیشن ہونے جا رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج پری بجٹ پہ جو سیشن ہونے جا رہا ہے، ہماری جو ایوان ہے اس میں اچھی خاصی تعداد ایوان کی ہونی چاہیے تھی. خصوصاً وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے آج کے اس اجلاس میں ہونا چاہیے تھا. ہمارے وزراء صاحبان آج کے اجلاس میں ہوتے، کیونکہ یہاں پہ بلوچستان کی قسمت پہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. پچھلے گورنمنٹ نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے تھا. جب جام صاحب نے اس ایوان میں جناب اسپیکر صاحب حلف اٹھایا تو بحیثیت پارلیمانی لیڈر بلوچستان نیشنل پارٹی ہم نے اسی فلور پہ ان کو مبارکباد بھی دی اور یہی امید رکھی کہ بلوچستان کے مفادات کے حوالے سے
وہ کوئی بھی قدم اٹھائے گا تو بلوچستان نیشنل پارٹی اس کے ساتھ ہوں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے جس طرح بلوچستان کو چلانا چاہا، ون مین شو تھا، اپوزیشن کے حلقوں میں مداخلت تھی، اقربا پروری تھی، منظور نظر لوگوں کو کروڑوں روپے کے فنڈ دیے گئے. وہ لوگ جو الیکشن میں بری طرح ہار گئے تھے ان کو بہت سارے نوازا گیا. ہم نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی، اور میرے خیال میں بلوچستان میں جو تبدیلی آئی وہ اپوزیشنی کی جدوجہد اور قربانیوں کے مرہون منت تھی، جس کو وہ طاقتور قوتوں نے بھی محسوس کیا کہ جام صاحب جس طرح بلوچستان کو چلانا چاہ رہا ہے یہ بلوچستان کے مفاد میں نہیں. جناب اسپیکر صاحب، اس کے بعد اس کی اپنی پارٹی سے بھی بہت سارے لوگ میدان میں آ گئے، اور وہ بھی اس طرح ان سے بیزار تھے جس طرح اپوزیشن جو باتیں کرتے تھے، اور اپوزیشن نے جو جدوجہد کی اسی ایوان سے اس کی پارٹی کے اپنے ہی لوگوں نے ایک موو اٹھایا. آج وہ اس ایوان میں نہیں ہے، لیکن اس نے کتنے اچھے دن گزارے، کتنے برے دن گزارے، بلوچستان کے مفادات کے لیے کیا کیا، وہ سب آج تاریخ کا حصہ بن چکا ہے جناب اسپیکر صاحب. لیکن اس کے بعد جناب قدوس بزنجو کی شکل میں جو تبدیلی آئی، اس پہ بھی ہم نے فلور پہ کہا تھا جناب اسپیکر صاحب، ان کو مبارکباد دی تھی، اور اسی توقع کے ساتھ کہ بلوچستان کے مفادات میں قدوس بزنجو صاحب جو قدم اٹھائیں گے بلوچستان کے مفادات کے خاطر ہم ان کے ساتھ دیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے اس ایوان میں جب امن و امان پہ بحث ہوتا تھا جناب اسپیکر صاحب، یہ ایوان خالی نظر آتا تھا. آج پری بجٹ پہ جو اجلاس ہو رہا ہے بھی یہ ایوان خالی ہے، اور خصوصاً جو حکومتی بنچز جس وقت میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ صرف 2-3 بندوں کے علاوہ، 2-3 وزراء صاحبان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، اس وقت پوزیشن اور حالات آپ کے سامنے ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پورے بلوچستان میں بلوچستان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے ایک اندازے کے مطابق 15% بھی بلوچستان پہ خرچ نہیں ہوا ہے. اور آج مارچ کا مہینہ ہے جناب اسپیکر صاحب. اس سے پہلے ہم جام صاحب کے دور میں بھی چیختے چلاتے تھے کہ جام صاحب کوشش کرے، ہمت کرے، یہ پیسے خرچ کرے بلوچستان پہ، آنے والا بجٹ آنے والا ہے اور یہ پیسے لیپس ہو جائیں گے. آج پھر مجھے یہی خدشہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مختلف ملازمتیں ہیں، ان کو ایڈورٹائز کیا گیا ہے جناب اسپیکر صاحب، لیکن آج تک میرے خیال میں چند ایک ڈپارٹمنٹ کے جن میں بھی چوری چھپ کے کچھ لوگوں کے آرڈرز ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ تمام پوسٹیں خالی ہے. اور اگر اسی طرح ہوتا رہا جناب اسپیکر صاحب تو بلوچستان کے وہ بے روزگار ملازم جو بار بار اشتہارات اخبارات میں دے کر وہاں پہ 100، 150، 200 روپے جمع کر کے اپنی کاغذات جمع کرتے ہیں، 2 3 دفعہ وہ انٹرویو دیتے ہیں، لیکن سالوں گزرنے کے بعد بھی جب سال آخر ہو جاتا ہے پھر وہی پوسٹیں جو ہے ادھر ہی رہ جاتی ہے، اور آنے والے جب ہم بجٹ بناتے ہیں تو اس میں دوبارہ
وہ بجٹ ای میں دوبارہ اناؤنس کیا جاتا ہے۔ میڈم چیئرپرسن، بلوچستان کے ساتھ یہ مذاق میرے خیال میں آج اور کل یا موجودہ دور کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو حکومت نے گزشتہ دور میں اپنے 5 سال گزارے، اس وقت کی چیف سیکرٹری نے بھی کہا تھا کہ بلوچستان کے اندر 35,000 پوسٹیں ہیں جو خالی رہ گئے اور 5 سال تک ان میں سے کسی ایک پوسٹ پر بھی کوئی بھرتی نہیں کیا گیا۔ آج بھی مختلف اضلاع میں لیویز کے جو پوسٹیں ہیں ان کے لیے گزشتہ 7-8 مہینے سے میڈم چیئرپرسن ان پہ انٹرویو ہو چکا ہے، فزیکل ٹیسٹ ہو چکی ہے، لیکن آج تک ان پہ کوئی بھرتی عمل میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ آپ ہیلتھ کی مثال لے لیں، آپ ایجوکیشن کی مثال لے لیں، آپ ایگریکلچر کی مثال لے لیں، آپ ہر ڈپارٹمنٹ کی حساب لے لیں۔ میرے خیال میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 10-10 15-15 جگہوں پہ انٹرویو دیے، لیکن آج تک کسی ایک جگہ پہ بھی پوسٹنگ نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اور مجھے خدشہ ہے جناب میڈم چیئرپرسن کہ یہ 2-3 مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے گا۔ شاید اس سے بھی بڑا خدشہ مجھے یہ ہے کہ اس سال بلوچستان کے بجٹ سے اس سے پہلے سے بھی زیادہ پیسے لیپس نہ ہو جائے۔ جب جام صاحب کے خلاف جو جدوجہد جو موو شروع ہوئی، اس طرح میرے لیڈر نے بھی کہا تھا کہ ہم جام صاحب کے ہٹانے تک ہم ساتھ تھے۔ آج اس فلور پہ بھی میں کہتا ہوں کہ بالکل جام صاحب کے جو اعمال تھے، جام صاحب نے جو بلوچستان کے ساتھ کیا، اس کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن پیش تھے، اور پھر اپوزیشن آج ہمارے جو دوست اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بھی چند دن گزارے جام صاحب کے ہٹانے کے لیے، ان کو تسلی دی، ان کے ساتھ رہے، ان کو ہمت دی کہ جو شخص اس وقت اس منصب پہ براجمہ ہے وہ پورے بلوچستان کے مفادات کا قتل کر رہا ہے۔ اس سے نہ تکلیف صرف اپوزیشن کو ہے بلکہ اس سے تکلیف سارے بلوچستانی عوام کو بھی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہ شخص جو کہتا تھا کہ مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا، لیکن وہ ہٹ گیا۔ اسی ایوان کے اندر اس نے کہا کہ میرے ساتھ 2 بندے بھی ہوں گے، میں آخر دم تک لڑوں گا، لیکن بہت پہلے اس کے بعد وہ چلے گئے۔ آج میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو منصب پہ ہمارے دوست براجمہ ہے، آج اگر ان کو کل کمزور منسٹریاں ملی تھی، آج تھوڑا بہتر منسٹری ملی ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ منصب ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن ہم وہ باتیں جو جام صاحب کے دور میں کرتے تھے وہ باتیں آج بھی ہم کرتے ہیں کہ ہمارے حلقوں میں مداخلت نہ کیا جائے۔ آج بھی ہمارے حلقوں میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ جس وقت وزیر اعلیٰ صاحب کا انتخاب ہوا، اسی ایوان میں اٹھ کر اس کی پہلی تقریر یہ تھی کہ ہر ایم پی اے اپنے حلقے کا وزیر اعلیٰ ہے، لیکن میڈم اسپیکر آج اس طرح نہیں ہے۔ آج وزیر اعلیٰ ہے، منسٹرز ہے، اور خصوصاً اپوزیشن ہے۔ اور جس طرح آج ہمارے حلقوں میں مداخلت کی جا رہی ہے، اپنے حلقوں کی میں بات کرتا ہوں، اپوزیشن کی حلقوں کی بات کرتا ہوں، وہ اسی سابقہ دور کی روش ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں کسی سے بھیک مانگنا نہیں چاہتا، نہ کسی سے میری خدا نخواستہ یہ اپیل ہے، بلکہ بلوچستان کے مفاد کے لیے میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے حلقوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو ہم ہر اس حکومت کے خلاف جائیں گے، اور بلوچستان کے مفادات کے خلاف جو بھی ہوگا
ہم اس کو ایوان میں ضرور لائیں گے. آج پری بجٹ جو بلوچستان کا بننے جا رہا ہے، میڈم اسپیکر، آج ایوان آپ کے سامنے ہے. اتنی غیر سنجیدگی کا عالم کہ یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. میڈم اسپیکر، خصوصاً جب نماز کے لیے جا رہے تھے اسپیکر صاحب، شاید ان کو وہ پینل آف چیئرمین میں ایک بندہ تھا، وہ بھی چلا گیا، اس کو چیئرمین نہیں مل پا رہا تھا. تو اس سے بڑھ کر کیا کہا جائے اس غیر سنجیدگی کے عالم میں؟ ہم کسی حکومت کے خلاف نہیں، نہ کسی حکومت کے حمایت میں ہے، بلکہ بلوچستان کے مفادات کے لیے جو بھی حکومت ہوگا، اگر وہ بلوچستان کے مفادات کے لیے آگے بڑھے گا، چاہے وہ قدوس کی حکومت ہو، چاہے کوئی اور ہو، ہم اس سے 2 قدم بڑھ کر ہوں گے. لیکن اگر بلوچستان کے مفادات کو جہاں پہ اس کا نقصان ہوگا، ہم اپوزیشن ہیں، ہم بلوچستان کے مفادات کے خلاف ہر فورم پہ بات کریں گے. میڈم، ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو بجٹ 3 دن کے لیے رکھا ہے، مجھے تو خدشہ ہے کہ یہ پری بجٹ آج ہی ختم ہو جائے گا. شاید آپ کے لسٹ میں 2-3 مقرر ہے، اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائیں گے، آیا اس پری بجٹ سیشن کو آپ چلائیں گے یا ادھر ہی وائنڈ اپ کریں گے؟ آج تو ہم سے بڑھ کر حکومتی اراکین کی تجاویز ہونی چاہیے تھی، وزراء کو اس ایوان میں موجود ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی آج جس طرح یہ ایوان، جس میں کا عالم ہے اور خالی نظر آ رہا ہے، تو ایک غیر سنجیدہ عمل ہے. 5 سال کے لیے ہمیں ہماری عوام اس لیے منتخب نہیں کرتے کہ اگر مہینے میں اس اسمبلی کا 1 ہفتے کے لیے اجلاس چلے اور ہماری، خصوصاً میں اپنی وزراء کا کہتا ہوں کہ ہماری حاضریہ وہاں پہ 1-2% بھی نہ ہو. سوالات کا جواب کبھی ہم دے دیتے ہیں، سالوں سال 6 مہینہ 1 مہینہ 8 مہینہ جو ہے سوالات کا جواب ہوتا نہیں. اور جب کوئی جواب مل جاتا ہے تو وہ بھی اس قسم کا جواب ہوتا ہے کہ جس سے آپ کی تسلی بھی نہیں ہوتی، اور اکثر جوابات غلط بھی دیے جاتے ہیں. خود میرے خیال میں درجنوں سوالات جو ہے اس اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی ایک اجلاس میں 1 یا 2 سوالات کا جواب دیا جاتا ہے. میڈم چیئرپرسن، میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ 1941 اور 45 جس پہ میں نے کہا کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی بات کروں گا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے کچھ زمینداران بھی بیٹھے ہوئے، ان کو بھی بہت سارے مشکلات ہیں. پورے بلوچستان میں کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوئی، اور 80 سال کے بعد اب جو ایک سیٹلمنٹ خصوصاً کوئٹہ کے مختلف موضوعات میں شروع ہو چکا ہے، اور خاص کر جو سیٹلمنٹ کا حملہ ہے، زمینداران اس سے مطمئن نہیں ہے. مختلف اخبارات کا آج بھی اگر آپ جائزہ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں زمینداران کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی زمینیں بیچ دیں، اور یہ عملہ بڑی تیزی سے لگا ہوا ہے کہ یہ کسی کے نام پہ کر کے ان کو ٹھکانہ لگا دے اور موجود ہے اس میں کسی غیر زمیندار کے نام پہ کر دیا جائے. قبائل نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا، اسمبلی کے آپ کے دروازے پہ آئے. میری صدارت میں جو ہے ہم وزیر اعلیٰ جام قدوس صاحب سے بھی ملی، جام کمال صاحب سے بھی ملے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی جو سیٹلمنٹ
ہونے جا رہا ہے اس میں جو اسٹاف ہے وہاں پہ قابضین کے نام پہ زمینیں کر رہے ہیں، اور خاص کوئٹہ میں انہی زمینوں پہ یہ اسمبلی گواہ ہے کہ انہی زمینوں پہ کتنے کشت و خون ہوئے اور کتنے لوگ یہاں پہ شہید ہوئے. لیکن آج میرا اس ایوان میں مطالبہ ہے کہ یا تو اس سیٹلمنٹ کو روک دیا جائے یا تو پھر مقامی زمینداروں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے کوئی اچھی اور تسلی بخش سیٹلمنٹ کیا جائے جس سے مقامی زمیندار جو ہے کوئٹہ اور بلوچستان کے مقامی زمیندار مطمئن ہو. میڈم، میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کے ساتھ جو 3 سالوں تک جام صاحب کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا، ہم چاہتے تھے کہ اس کے جانے کے بعد، کیونکہ اپوزیشن کے حلقے بھی اسی بلوچستان کے حلقے ہے اور ان کے نمائندے بھی، ان کا تعلق بھی اسی بلوچستان سے ہے، اور جو بجٹ ہم بناتے ہیں وہ پورے بلوچستان کے لیے ہے. اگر وہ صرف حکومتی اراکین کے لیے ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہماری طرف سے ان کو بخش ہے. اگر یہ پورے بلوچستان کے لیے ہے تو پھر ہر حلقے کے ساتھ انصاف کیا جائے. میرا مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ 3 سال تک جو ہوتا رہا اس کی تشفی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں اپوزیشن کو، ان کے حلقوں کو، یہ نہیں یہ پیسے ہمارے جیب میں جاتے ہیں، ان کے حلقوں کو جو 3 سال تک ان کے ساتھ جو ہوتا رہا دوسرے حلقوں کے برابر لانے کے لیے ان کے لیے زیادہ فنڈ مختص کیا جائے. ان کے علاقوں کے ساتھ جو احساس محرومی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس بجٹ کے اندر خصوصی پیکج اپوزیشن کے حلقوں کو دیا جائے. اور آج میں پتہ نہیں کس سے موجودہ بجٹ کے بارے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے وزراء صاحبان ہیں وہ ان میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ موجودہ بجٹ کا کتنا % ہم نے بلوچستان میں اس وقت تک خرچ کیا ہے. میرے علم کے مطابق یہ 10 سے 15% نہیں ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو. خدا کرے، ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو یہ بلوچستان کا پیسہ ہے بلوچستان کے عوام پہ خرچ ہونی چاہیے. اگر ہماری بجٹ صرف اس لیے بنتے ہیں کہ ہم کسی کتاب میں چھاپ کر اس کو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے ہم نے اتنے پیسے رکھے ہیں، اور جس وقت سال کا اختتام ہو جاتا ہے ہم نعمان والے پیسے جو 80 ارب 70 ارب ہے وہ سب خرچ ہو جاتے ہیں. ملازمین کے تنخواہوں کے لیے جو اربوں روپے رکھے جاتے ہیں وہ زیرو ہو جاتے ہیں. جو ترقی کے لیے رکھا جاتا ہے، جو ہمارے بچوں کے اسکولوں کے لیے رکھا جاتا ہے، جو ہمارے اسپتالوں کے لیے رکھا جاتا ہے، جو ہمارے روڈوں کے لیے رکھا جاتا ہے، جو پانی کے لیے رکھا جاتا ہے، جو بجلی کے لیے رکھا جاتا ہے، جو انفراسٹرکچر کے لیے رکھا جاتا ہے، ان میں سے 5% بھی خرچ نہیں ہوتا اور وہ پیسے ایسے ہی لیپس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کسی دوسرے صوبے میں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بجٹ خرچ کیا، ہمیں مزید پیسے دیا جائے. یا تو ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ، آپ اس بات سے کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے بلوچستان میں اس لیے اسلحہ لائسنس نہیں بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ غلط طریقے سے لائسنس بنتے ہیں. یہاں تو غلط طریقے سے لوکل سرٹیفکیٹ بھی بنتے ہیں، ڈومیسائل بھی بنتے ہیں، جس سے بلوچستان کے باہر کے لوگ، ہزاروں لوگ آج کام کر رہے ہیں. اس کو کیوں بند نہیں کرتے؟ اور سینٹ کی کمیٹی نے بھی یہ رپورٹ دی ہے کہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو بلوچستان کے 6% کوٹے پہ آج فیڈرل گورنمنٹ اور دوسرے محکموں میں کام کر رہے ہیں. ان کی چھانبین کے لیے جو وقت دیا گیا تھا کہ 4 5 6 مہینے میں اس کو دیکھ لیا جائے، اس کی چھانبین کیا جائے کہ کتنے ایسے ڈومیسائل ہے جو غلط طریقے سے بنے. صرف ایک مستونگ کی میرے خیال میں
ان کو ایک ہفتہ 10 دن چیک کیا 600-700 ایسے ڈومیسائل ہے جو غلط طریقے سے بنائے گئے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ خدا را بلوچستان کے ساتھ اب یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے. الف کے تحت آج فری بجٹ سیشن منعقد ہو رہا ہے اور معزز ممبران اسمبلی آنے والے بجٹ جو جون میں پیش ہوگا اس کے لیے مختلف تجاویز دیں گے. مادام چیئرپرسن، یقیناً ہر حکومت کے لیے سب سے اہم دستاویزات جو بحیثیت حکومت وہ سر انجام دیتی ہے وہ ایک حکومت کا سالانہ میزانیہ یا بجٹ کہلاتا ہے، جس میں ٹیکس، آمدن اور اخراجات وہ عوام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور پھر مختلف شعبہ جات اس کے لیے بجٹ میں مختلف فنڈ مختص کیے جاتے ہیں اور اسمبلی سے پھر منظوری لی جاتی ہے. مادام اسپیکر، ہمارے آئین کے جو تمہید ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اقتدار اعلیٰ وہ اللہ پاک کے پاس ہوتا ہے اور پھر جمہور کے ذریعے، عوام کے ذریعے ان کے منتخب نمائندوں کو یہ فرائض توفیض کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے عوام پر ایک ایماندارانہ حکمرانی کرے. یقیناً آئین پاکستان کی روح سے پارلیمنٹ ہی وہ مقدس ادارہ ہوتا ہے جو سب سے سپریم ہوتا ہے. اس لیے سپریم ہوتا ہے کہ انہیں عوام منتخب کرتے ہیں اور عوام اپنی رائے سے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرتا ہے اور پھر انہی نمائندگان کے ذریعے عوام پر یہ حکومت کرتے ہیں اور پھر ان کے فلاح و بہبود کے منصوبے بنائے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آئین کی روح کے مطابق یہ سب کچھ گزشتہ 75 سال سے نہیں ہو رہا ہے اور جو جمہور کی حکمرانی ہوتی ہے اس کو پاؤں تلے، بوٹوں تلے روندا گیا ہے. اور آج بھی مادام چیئرپرسن آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ملک میں حقیقی وفاقی پارلیمانی آئینی سیاسی نظام موجود نہیں ہے. ایک ایسی حکومت یہاں قائم ہے، ایک ایسی حکومت اس ملک میں قائم کی گئی 2018 میں، ایک ایسے شخص کو تیار کیا گیا 2011 سے ان پہ کام ہوتا رہا ان کی پارٹی پر اور پھر جا کر کے وفاق میں ان کو اقتدار دلوایا گیا. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ آج اس تحریک انصاف کے سلیکٹڈ حکومت کی وجہ سے ملک تباہی اور بربادی کے دہانے پہنچ چکا ہے. آج ملک معاشی طور پر انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ، IMF اور ورلڈ بینک کے مکمل طور پر یہ ملک غریب ہو چکا ہے. کوئی فیصلہ ایز اے چیف ایگزیکٹو ملک کے وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو آرڈر کرے وہ آرڈر ورلڈ بینک سے آئے گا، وہ IMF سے آئے گا. تو جو آئین میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ملک کا وزیر اعظم ہوگا، وہ چیف ایگزیکٹو ہوگا، اس کے پاس اختیارات ہوں گے، کابینہ ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی،
اور اس آئین نے تو ہمیں جوڑا ہے. اگر اس آئین کو نکالا جائے مادام اسپیکر، 13 اگست 1947 کو بھی کوئٹہ شہر کے عوام اس خطے کے باسی تھے. 13 اگست 1947 کو اس ملک کا وجود نہیں آیا تھا. تب بھی ہم لوگ یہاں، ہمارے اکابرین یہاں موجود تھے، ہمارے لوگ، ہمارے عوام یہاں موجود تھے. اور جب 14 اگست 1947 کو یہ ملک وجود میں آیا اور اس میٹروپولیٹن کارپوریشن میں برٹش بلوچستان کی جو جرگہ تھا، جو چیف کمشنر پروونس تھا، جو ابسولوٹلی میجورٹی پشتون تھے، پشتون سردار نوابوں نے یہاں اس میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حال میں فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ملک میں شامل ہونا ہے. کلات ریاستیں تو 1948 میں مارچ میں تب وہ پاکستان کا حصہ بنوایا گیا، یا جو بھی کیا 48 میں وہ مارچ میں ہوا تھا. یہ 1947 14 اگست کو ہوا تھا. تب اس لیے شامل ہوئے تھے کہ یہ ملک فیڈریشن رہے گا، یہاں پر عوام کی حکمرانی ہوگی، یہاں عوام کے، یہاں پر رہنے والے محکوم اقوام کی اس کی پاسداری ہوگی، ان کے حقوق کی پاسداری ہوگی. لیکن آج مادام چیئرپرسن 75 سال گزر گئے، آج بھی ہم اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں. وفاقی بجٹ کا تو آپ حساب چھوڑ دیں کہ وفاق میں ہمیں کتنا حصہ مل رہا ہے. این ایف سی ایوارڈ، مادام اسپیکر، جو 7th NFC ایوارڈ ہوا تھا، جو بھی جس کا فارمولا اب بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے مادام چیئرپرسن کہ اس میں جو تناسب رکھا گیا ہے اس میں 82% 82% آبادی کو دیا گیا ہے. محض 18% غربت، پسماندگی اور رقبے کو دیا گیا ہے. اب آپ خود سوچ رہے کہ جب 82% آپ صرف آبادی کو دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا مادام چیئرپرسن کہ 51.74% بجٹ رقم وہ پنجاب کے پاس جائیں گی. اس کے بعد 24.55% حصہ وہ سندھ کے پاس جائے گا اور 14.6% حصہ خیبر پختونخوا، اور ہمارے بلوچستان کو صرف 9.09% حصہ ہمیں مل رہا ہے. اتنا بڑا واسٹ صوبہ، ملک کا 43% حصہ اگر سمندری حدود کو شامل کیا جائے تو یہ ملک کا 50% حصہ بن جائے گا. 50% حصہ رقبے کے لحاظ سے اس کے لیے وفاق نے محض 9.09% رکھا ہے. کیا اتنے بڑے واسٹ علاقے کو اس معمولی سے بجٹ میں اس کی ترقی ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے. اور ہمارے وسائل مادام چیئرپرسن جس طرح لوٹا جا رہا ہے، جس طرح یہاں کے وسائل، یہاں کے معدنیات، میں ابھی آپ ریکارڈنگ کو تو چھوڑے کہ کیسا معاہدہ ہوا، کیا ہوا، سندھ میں کیا ہوا. میں کوئلے کا حساب دوں گا. کوئلہ یہاں سے لے کر کے وہ ڈگاری مچھ سے لے کر کے سنجیدی سے لے کر کے سورج، خوس، شارک، ارنائی، دکی، لونی، سماولنگ تک یہ ذخائر اربوں کربوں روپے کے ہے. اور اس کے الاٹمنٹ کی کیا ہے کہ باہر سے کوئی بندہ آیا، اس نے یہاں مائنز منرل ڈپارٹمنٹ کو اپلیکیشن دی اور صرف 5 لفظ لکھ دیے الاٹڈ. آپ کے 10 کلومیٹر کا علاقہ ایک بندے کو الاٹ ہوا. یہ ہماری لوٹ مار کا وہ سلسلہ ہے. گیس 1950 میں یہاں پیدا ہوا سوئی میں، اور تمام ملک اس گیس سے
آباد ہوا, کارخانے بنے, کارخانے چلے پشاور تک, پنڈی, اسلام آباد, لاہور, پنجاب کے تمام کارخانے چلے, اور آج بھی سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے لوگ اس اپنے گیس سے محروم ہیں. مادام چیئرپرسن, یہ بجٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وفاقی بجٹ میں ہمارا یہ ایشو ہے. اور مادام اسپیکر, جب ہم صوبائی بجٹ میں آتے ہیں تو صوبائی بجٹ میں آپ خود سوچ لیں کہ ماضی میں جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں کتنا بجٹ ہمارا ڈیولپمنٹ کا تھا اور کتنا بجٹ ہمارا نان ڈیولپمنٹ کا ہے. آپ کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ یہ کوئی 300 ارب روپے کراس کر جاتا ہے, اور آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے محض چند, میں یہاں تو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے 100 ارب روپے 150 ارب روپے رکھے ہیں, لیکن اوریجنلی یہ رقم بہت کم ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کے پاس جو پروڈکٹیو سیکٹر ہوتے ہیں, جو عوام کو کچھ دے سکے, جس طرح لائف اسٹاک, جس طرح فشریز, جس طرح جنگلات, جس طرح زراعت, جس طرح فارسٹ, ان کے لیے آپ اٹھا کر دیکھیں, اس میں کسی کے لیے 1% بجٹ, کسی کے لیے 2%, کسی کے لیے 0.1% بجٹ رکھا جاتا ہے. اور اس طرح کس طرح آپ کی زراعت ترقی کرے گا؟ زراعت آپ کا مکمل تباہ ہو گیا ہے. اور ہم نے بارہا وفاق سے کہا ہے کہ یہاں پر فارسٹ جنگلات لگائے جائے. یہاں بارشوں کی کمی کی وجہ سے گزشتہ سالوں کی قحط نے, گزشتہ سالوں کی خشکسالی نے ہمارے زراعت کو مکمل طور پر تباہ کیا. جو ہمارے وہ زرعی ڈسٹرکٹ تھے جن میں پشین ہے, جس میں مستنگ ہے, جس میں قلعہ سیف اللہ, جس میں قلعہ عبداللہ, جس میں لورلائی, جس میں زیارات, پھر ان ڈسٹرکٹ میں لوگوں نے لاکھوں درخت کاٹے. میں وجہ جو پھل دینے والے درخت تھے وہ کاٹے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا پانی نیچے جا رہا ہے. ہم کوئٹہ شہر میں 1200 فٹ نیچے سے پانی نکال رہے ہیں, اور اس وقت کوئٹہ شہر میں کوئی 5,500 ٹیوب ویل یہاں موجود ہے, چاہے وہ سرکاری ٹیوب ویل ہے, واسا کے ہو, پی ایچ ای کے ہو, وہ اریگیشن کے ہو, بی ڈی اے نے بھی لگایا ہے, کیو ڈی اے نے بھی لگایا ہے, پرائیویٹ بھی ہے, زمینداروں نے بھی لگایا ہے. یہ کوئی 5,500 ٹیوب ویل صرف کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں ہے. اور اگر آپ 5,500 ٹیوب ویل کو آپ یکجا کریں, یہ پورا نہر ہم ایک دم اپنے زمین سے نکال رہے ہیں, اور اس کے ریچارج کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. جب آپ ڈیم نہیں بنائیں گے, جب آپ درخت نہیں لگائیں گے, جو ہمارے جونیپر کے درخت ہیں, یہ کوئٹہ کے سامنے والے اس تکتو پہاڑ پر, اس زرغون پہاڑ پر, اس کوہ مردار پر, اس چلتن پر, یہ سارے درخت سنوبر, جسے انگریزی میں جنوپر کہتے ہیں اور پشتو میں وہ بشت کہتے ہیں, یہ پورا علاقہ جنگلات سے بھرا ہوا تھا. اور قدرت کا قانون ہے, جب درخت ہوں گے تو بادل پیدا ہوں گے, جب بادل ہوں گے تو بارش برسے گی. اب یہ ہمارا وہ علاقے جہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی تھی, وہ علاقے بھی, ان علاقوں میں بھی اب بارشیں نہیں ہو رہی ہے. اور جو جڑی بوٹیاں تھی پہاڑوں میں وہ بھی ہم نے نکال دیے. پانی جب یہاں بارش ہوتی ہے تو آدھے گھنٹے بعد پورا شہر آپ کا نہر بن جاتا ہے. ان تمام پہاڑوں سے پانی 10-15 منٹ میں, کیونکہ روکنے کا کوئی چیز نہیں ہے. ٹرنچز بنائے گئے تھے, وہ ٹرنچز بھی ختم ہو گئے.